أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 ہے، 33، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور جن لوگوں کو شادی کے اسباب مہیا نہ ہوں انہیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار بنا دے، اور تمہارے غلاموں میں سے جو مال کے عوض اپنی تحریر کی آزادی لکھوانا چاہیں اور تمہیں ان کی صلاحیت معلوم ہو تو انہیں لکھ کر دے دو، اور اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے ان میں سے انہیں کچھ دے کر ان کی مدد کرو، اور تمہاری باندیاں اگر پاک دامنی چاہتی ہوں تو محض دنیاوی زندگی کے فائدے کی خاطر انہیں زنا پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان پر جبر کیے جانے کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت غفور الرحیم ہے۔ حضرات گرامی، یہ جو گفتگو چل رہی تھی زنا کے سدباب کی کہ معاشرہ کیسے پاک دامن ہو، کیسے عمدہ ہو، اور سماج کیسے خوشبو دیتا ہوا سماج اور معاشرہ بن جائے، اب یہاں پر گفتگو ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اسباب شادی مہیا نہیں ہیں، وہ بہت زیادہ تنگ دست ہیں، بیوی کو کہاں رکھیں گے، کس جگہ رکھیں گے، اور خود ان کی اپنی زندگی بہت ہی تنگ حالی میں گزر رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ اگر تمہارے پاس اسباب شادی مہیا نہیں ہیں تو تم پاک دامنی کی زندگی گزارو، اپنے نفس پر قابو رکھو، ضبط رکھو، ہرگز ایسے اسباب میں نہ پڑ جاؤ کہ تم زنا میں جا کر پڑ جاؤ، گناہ کے کاموں میں جا کر پڑ جاؤ، اس لیے ان سے بالکل اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو یہ اسباب شادی مہیا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزے رکھے اور مسلسل روزے رکھے، اکثر روزے رکھے جہاں تک ہو سکے، تو یہ روزہ اس کی شہوانی طاقتوں کو توڑ دے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی پاکیزہ زندگی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا۔ تم اپنے آپ پر قابو رکھو، اپنے نفس پر قابو رکھو، زنا کی طرف سوچو بھی نہیں، اس کے اسباب سے بھی دوری اختیار کرو، اس کے مقدمات سے بھی دوری اختیار کرو، تو اللہ رب العزت تمہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار کر دے گا، اور تم اس لائق ہو جاؤ گے کہ تم شادی کر سکو، گھر بسا سکو۔ آگے یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک آزادی کی تحریر تم انہیں لکھ دو تو پھر تم انہیں لکھ دو۔ یہاں پر ہم یہ بات بیان کر دیں کہ قدیم زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں اور دشمن پر آدمی قابو پا لیتا تھا تو پھر ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت اور ان کا معاملہ بہت بالکل پھیلا ہوا تھا، چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ وہ آدمی بڑا مالدار جانا جاتا تھا جس کے پاس زیادہ غلام ہیں، ان غلاموں سے وہ کام کرواتا تھا اور اس کے ذریعے سے وہ مالدار ہوتا تھا۔ اور جنگوں میں گرفتار جو خواتین ہوتی تھیں، جو عورتیں ہوتی تھیں، ان کو باندیا بنا لیا جاتا تھا، اور کچھ بے حیا قسم کے لوگ ایسے بھی تھے جو ان سے پیشہ کرواتے تھے اور ان کی اجرت کھاتے تھے۔ تو یہ وہ معاشرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو اس غلاموں کی اور اس باندیوں کو بھی
درجہ بدرجہ کم کیا گیا، اس کو ختم کیا گیا، وہ سخت قوانین اس کے لیے بنائے گئے کہ کوئی غلاموں کو ستائے نہیں، کوئی باندیوں کو زنا نہ کرائے اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ ہو۔ اور پھر کفارہ رکھا گیا، غلاموں کو آزاد کرنا، ایک غلام کا آزاد کرنا، دو غلام کا آزاد کرنا، غلاموں کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، غلاموں کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر وہ غلامی کے سسٹم کو، اس کے ناسور کو دھیرے دھیرے ختم کیا گیا۔ البتہ اس کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ جنگیں چلتی رہتی ہیں، جنگوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے اور اس میں لوگ گرفتار ہو کر جنگی قیدی آتے رہتے ہیں، تو بہرحال ان کا ایک معاشرے کے اندر ان کو رکھا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے لیے بڑی احادیث ارشاد فرمائی ہیں کہ غلاموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم ان کو پہناتے ہو، اور ان کی طاقت سے زیادہ کو ان کو مکلف نہ بناؤ، اور غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی۔ بہرحال انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر غلام تم سے یہ کہے کہ آپ مجھے اتنا پیسہ مجھ سے لے لیجئے اور آزاد کر دیجئے، آپ نے جتنے میں مجھے خریدا ہے تو اتنا پیسہ مجھ سے لے لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، تو اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں فَقَاتِبُوهُمْ، تو تم ان کو آزادی کی تحریر لکھ دو، یعنی کہ تم انہیں مکاتب بنا دو۔ اور مکاتب بنانے کا مطلب کیا ہوگا کہ تم یہ لکھ دو کہ تم ہم کو اتنا پیسہ لا کر دے دو قسطوں میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، اگر تم نے ہم کو اتنا پیسہ دے دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ تم ایسا کرو اگر تمہیں اس میں خیر نظر آئے، ہاں اگر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بعد میں چور بن جائے گا ہمارے پاس سے آزاد ہونے کے بعد، یا ڈکیت بن جائے گا، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گا اور بدماشیاں کرتا پھرے گا، تو پھر نہیں، اگر تم اس کے اندر خیر دیکھو تو۔ اور فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے تم ان کو دو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک تو تم ان مکاتب کی، تمام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم مکاتب کی مدد کرو، اگر اس کو آزاد کرانے میں تم اپنے پیسوں کو خرچہ کرو۔ اور ایک بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، کہ تم اپنی باندیوں کو بدکاریوں پر مت ابھارو۔ یہ بھی ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، مسلم شریف کی روایت موجود ہے، جو راس المنافقین ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی باندیاں تھیں جن سے وہ پیشہ کراتا تھا، ان سے زنا کرواتا تھا اور ان کی اجرت کھاتا تھا۔ اب وہ دونوں بیچاری مسلمان ہو گئیں، اب جب مسلمان ہو گئی تو بھی وہ ایسا کرا رہا تھا، تو قرآن پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایک تو زنا کرانا اتنا ہی گناہ کی بات ہے، ان کو زنا پر مجبور کرنا اپنے آپ میں خود ہی ایک گناہ کی بات ہے، اب دوسرے جبکہ وہ خود بیچاری پاک دامنی اختیار کرنا چاہتی ہیں، ان غلاظت سے نکلنا چاہتی ہیں، اس زنا سے دور رہنا چاہتی ہیں، اور تم ان کو زنا کرنے پر مجبور کر رہے ہو، تو کتنے بڑے بدبخت ہو تم اور کتنے شقی ہو تم۔ لہذا فرمایا کہ ہرگز اپنی ان باندیوں کو زنا پر مت مجبور کرو جبکہ وہ پاک دامنی کی خواہاں ہیں، اور صرف اس لیے کہ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کی دولت، تھوڑی سی دولت پانے کے لیے تم ایسی گندی اور غلیظ حرکت کر رہے ہو، صرف دنیا کے چند سکے پانے کے لیے، چند روپے پانے کے لیے تم اس طرح کی حرکت کر رہے ہو، اتنی غلیظ، اتنی گندی، اتنی گھناؤنی۔ اور اللہ نے فرمایا ان باندیوں کے لیے کہ اگر کوئی ان کو مجبور کرتا ہے اور وہ بیچاری مجبور ہیں زنا کرنے کے لیے، ان کو لوگ مجبور کر کے زنا کروا رہے ہیں ان سے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تم کو معاف کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ رحیم ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور تم کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اور ترمذی کی روایت میں تو باقاعدہ موجود ہے کہ اس عورت پر حد بھی نہیں لگائی جائے گی۔ کسی عورت کے ساتھ اگر ریپ کیا گیا، اس کو زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا گیا، تو اس عورت پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ خود سے شریک ہوگی، اپنے مرضی سے زنا کرے گی تو اس پر سزا اس کو ملے گی، لیکن اگر وہ مجبور کی جا رہی ہے تو پھر اسے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے غلام اور باندیوں کے احکامات بہت ہی مفصل ارشاد فرمائے ہیں، اور بڑی اچھی اور بڑی حکمت کے ساتھ اس غلامی کا اور اس پورے نظام کا خاتمہ بھی کیا ہے، دھیرے دھیرے، لیکن ان کے احکامات کو باقی رکھا گیا ہے کیونکہ جنگیں ابھی باقی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔
تو اس طریقے سے یہ پوری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زنا کس قدر قبیح، کس قدر گھناؤنا، کس قدر گندا جرم ہے، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، دماغ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، روزے رکھیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، آخرت کی فکر کریں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں، اور تقوی کی زندگی ہم اختیار کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔